یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ قرآن کے 12ویں اور 13ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 111 آیتیں موجود ہیں۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور راحیل کے بیٹے تھے۔ آپ کے 11 اور بھائی تھے، جن میں بنیامین آپ کا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ آپ اور بنیامین ایک ہی ماں سے تھے۔ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے ان کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا ہے۔ آپ نے یہ خواب ان کے بھائیوں کو بتانے سے منع کر دیا کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی حسد بڑھتی گئی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو ان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ اگلے دن اپنے ہمراہ وہ یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کے غرض سے جنگل میں لے گئے اور ان کو کنویں میں ڈال آئے۔ واپس آ کر یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابو، جب ہم کھیل رہے تھے تو یوسف کو ایک بھیڑیا آ کر کھا گیا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص دکھائی جس پر وہ بھیڑ کا خون لگا آئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بیٹے ان سے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی آپ نے صبر کیا اور اللہ سے دعا کی کہ یوسف علیہ السلام سلامتی سے گھر آ جائیں۔ دوسری جانب یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں میں بالکل تنہا موجود تھے۔ اتنے میں وہاں سے لوگوں کا قافلہ گزرتا ہے جو جنگل سے مصر کی جانب جا رہا تھا۔ جب وہ پانی پینے کے غرض سے کنویں کی جانب آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ اپنے ہمراہ یوسف علیہ السلام کو مصر لے آتے ہیں اور وہاں مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے وزیر اعلیٰ عزیز نے خرید لیا اور اپنی بیوی کو پیش کیا اور کہا کہ اسے اچھے سے رکھنا، یا چاہو تو اپنی اولاد بنا لو، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی یوسف علیہ السلام کے لیے پسندیدگی بڑھتی گئی اور وہ اپنی خواہشات پہ قابو نہ رکھ پائیں۔ ایک دن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تنہا پایا تو تمام دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام برائی کی طرف مائل نہ ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ آپ دروازے کی طرف بھاگے تو زلیخا نے آپ کی قمیص پیچھے سے پکڑ کر پھاڑ ڈالی۔ اتنے میں عزیز مصر دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ زلیخا سارے الزام یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیتی ہے، جبکہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہی تھی جس نے مجھے برائی کی طرف مائل کرنا چاہا۔ جانچ پڑتال کے بعد معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام ہی سچے تھے، کیونکہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، نہ کہ آگے سے۔ اس واقعے کے بعد تمام عورتیں زلیخا کا مذاق اڑانے لگیں کہ اس نے اپنے غلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ زلیخا نے اپنی بے بسی ثابت کرنے کے لیے اپنی پہچان کی تمام عورتوں کو محل میں دعوت دی۔ زلیخا نے ہر عورت کو ایک چھری اور پھل دیا اور یوسف علیہ السلام کو اندر بلایا۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اتنے خوبصورت تھے کہ وہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ زلیخا نے کہا کہ جس کو دیکھ کر تم سب اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی ہو، یہ وہی ہے جس کو میں نے اپنی جانب مائل کرنا چاہا، اور اگر اس بار اس نے مجھے انکار کیا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس گناہ کو انجام دینے سے بہتر ہے میں قید ہو جانا پسند کروں گا۔ زلیخا نے عزیز مصر کو منا لیا۔ یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیجنا ہی اس کی عزت بچانے کا ذریعہ ہے۔ عزیز نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔